جب نصرت زمان نے اس کی باتیں سنی تو اپنے دل میں کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو کس طرح اس شے کے سپرد کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شرم سے اپنا سر نیچا کر لیا اور کہنے لگی، چچا، میں ایک پردیسی غریب زادی ہوں اور میرا ایک بھائی ہے جو بیمار ہے۔ تیری بیٹی کے پاس میں ایک شرط سے چل سکتی ہوں کہ دن میں اس کے ساتھ رہوں گی اور رات کو اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگر تجھے یہ شرط منظور ہے تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، کیونکہ میں پردیسن ہوں، میں اپنی قوم میں بڑی باعزت ہوں، لیکن اس وقت حقیر ہوں، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ حجاز سے آئی ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو خبر نہ ہو کہ میں کہاں ہوں۔ جب بدو نے اس کی باتیں سنی تو دل میں کہنے لگا، خدا کی قسم، اب میرا مطلب بر آیا ہے، اور لڑکی کی جانب متوجہ اور کہنے لگا، میرے لیے تجھ سے زیادہ اور کوئی چیز، اور میرا بھی یہی مقصد، اور کوئی چیز اہم نہیں، اور میرا بھی یہی مقصد ہے کہ دن بھر تو میری بیٹی کے ساتھ رہے اور شام ہوتے ہی تو اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے۔ اگر تو چاہے تو میں اپنے بھائی کو ہمارے پاس لے کر آ۔ بدو اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو پھسلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دل پسیج گیا اور اس نے نوکری کی حامی بھر لی۔ بدو آگے آگے چلا اور لڑکی پیچھے پیچھے۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہیں آگے پہنچ کر اونٹوں کو تیار کیا اور ان کے اوپر سامان، کھانا پینا رکھا، سامان لادا، اور جو ہی شیخ وہاں پہنچا تو اونٹ روانہ ہو گئے۔ اب یہ بدو حرام زادہ ڈاکو اور دھوکے باز، چور اور مکار اور دغاباز تھا۔ نہ اس کی لڑکی تھی نہ لڑکا۔ وہ محض راستہ چل رہا تھا کہ اتفاق سے اس غریب بچی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بدو نے اس کو باتوں میں لگائے رکھا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ اس نے اونٹ تیار کر رکھے ہیں۔ بدو ایک اونٹ پر سوار ہوا، لڑکی کو اپنے پیچھے بٹھایا اور رات بھر چلتے رہے۔ اب نزہت زمان کو معلوم ہوا کہ اس کی باتیں محض دغابازی تھیں اور اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ساری رات روتی پیٹتی رہی اور اس نے پہاڑ کا راستہ لیا کہ کہیں اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ فجر کے قریب وہ اونٹوں سے اترے اور بدو شیخ نے نزہت زمان کے پاس آ کر کہا کہ اے شہری، یہ رونا پیٹنا کیسا؟ اے شہری نجاست، اگر تو نے رونا پیٹنا بند نہ کیا تو میں مارتے مارتے تیرا کچلا کر دوں گا۔ اور جب نزہت زمان نے اس کی باتیں سنی تو اس کی زندگی اجیرن ہو گئی اور وہ موت کی تمنا کرنے لگی، اور بدو کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے منحوس بڈھے، اے جہنمی کھوسٹ، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور تو نے میرے ساتھ دغابازی کی، اور اب تو مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ جب بدو نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، اے پتریا، تیری یہ ہمت ہو گئی ہے کہ مجھے لوٹ کر جواب دیتی ہے؟ اور کوڑا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مارنے لگا۔ لڑکی چپ ہو گئی اور اپنے بھائی اور گزشتہ عیش و عشرت کو یاد کر کر اندر ہی اندر رونے لگی۔ دوسرے دن اس نے بدو کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے مجھ کو دھوکہ دے کر اس بنجر پہاڑ میں لائے ہو، آخر تیرا مقصد کیا ہے؟ جب بدو نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اے منحوس، تیری یہ ہمت کہ تو مجھے لوٹ کر جواب دیتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے پھر کوڑا لیا اور اس کی پیٹھ پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بدو کے پاؤں پر گری اور انہیں چومنے لگی۔ اس نے ہاتھ روک لیا، بدو نے ہاتھ روک لیا، لیکن برا بھلا کہتا رہا اور کہنے لگا، مجھے اپنے ماما کی قسم، اگر میں تجھے روتا دیکھا یا سنا تو میں تیری زبان کاٹ دوں گا۔ اے شہری لڑکی، یہ سن کر وہ چپ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ مار سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور وہ گھٹنوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی اور اس حلقے کے اوپر اپنا سر رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ آج وہ کس حالت میں ہے اور عزت کے بعد اسے کتنی ذلت اٹھانی پڑی اور اس نے کتنی مار کھائی۔ اسے اپنے بھائی، اس کی بیماری، تنہائی اور غربت بھی یاد آ رہی تھی۔ آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ بدو اس کے پاس آیا اور اسے دلاسا دیا، اسے ہمدردی کی، اس کے آنسو پوچھے اور جو کی ایک ٹکیا اسے دی اور کہنے لگا، مجھے یہ پسند نہیں کہ غصے کے وقت کوئی مجھے لوٹ کر جواب دے، تو پھر بھی ایسی بےہودہ باتیں مجھ سے نہ کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ ڈالوں جو میری طرح کا بھلا مانس ہو اور میری طرح تجھ سے بھلائی کرے گا۔ لڑکی نے کہا، جو کچھ تو کرے ٹھیک ہے۔ جب رات زیادہ ہو گئی اور وہ بھوک سے بیتاب ہونے لگی تو اس نے وہ جو کی ٹکیا تھوڑی سی کھائی، اور جب آدھی رات ہوئی تو بدو نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کوچ کریں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی
جس کی اسے اجازت ملے تھی۔ 26ویں رات کی کہانی انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں آپ کو سنائیں گے۔